کی روش کی وجہ سے ایسی روایت قبول کی گئی جو کہ سراسر قرآن اور عقل سلیم کی مخالف تھی، کیونکہ سنیوں کے ہاں معیار روایت صرف یہی ہے کہ اس روایت کے راوی سچے ہوں، اگر وہ روایت قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگر راوی سچا ہو تو پھر روایت قرآن کے خلاف بھی مان لو۔ انہوں نے یہ کہا۔ اب آئیے تیجانی، کل میں عرض کر چکا کہ جب ڈاکٹر تیجانی نے کہا ان سے کہ کیا بات ہے، آپ یہ ان کا دعویٰ ہے دلیل کے طور پر بخاری، اب وہ ڈاکٹر تیجانی ان کی کتاب میرے ہاتھ میں گئے، شرح بخاری جس نے لکھی اس کے پاس تیونس میں زیتونیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ان کے پاس گئے، ان سے کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ پتھر کیوں حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کے بھاگا۔ تو اس نے کہا بیٹے دیکھو بہت سی روایتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، مگر چونکہ بخاری نے لکھی ہے تسلیم کر لو۔ ٹھیک، اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہے، اس لیے کہ بخاری نے یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، اسرائیل قبض روح کے لیے، ان کی کتاب دیکھیے گا، حضرت موسیٰ کے پاس اسرائیل قبض روح کے لیے آیا، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تو کیوں آیا، کہا قبض روح کے لیے۔ تو میری روح قبض کرنے کے لیے آیا؟ یہ کہا اٹھا کے گوسا مارا، اس کی آنکھ نکل گئی۔ تیجانی کہتے ہیں کہ خدا آپ مجھے سمجھا دیجئے، میں پریشان ہوں کہ کیا اسرائیل کی آنکھ بھی بشر کی طرح مادی ہے؟ مادی آنکھ ہوتی، چونکہ ملک مادے سے نہیں ہے، ملک مادی نہیں ہے، تو یہ آنکھ ہماری مادی ہے، اس لیے ہماری آنکھ تو نکل سکتی ہے، مگر اسرائیل کی آنکھ کیسے نکل گئی؟ بیٹے دیکھو ایسی بات نہیں کرتے، ایسی بات نہیں کرتے، بہت شرافت سے۔ یعنی اب آپ غور کیجئے کہ جہاں مثلاً مشکل سے آپ کو حجر اسود چومنے دیں گے، ٹھیک، چونکہ ان کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ پیغمبر چومتا تھا، یہاں کچھ نہیں کرنا ورنہ مسلمان ہنگامہ کریں گے، وہاں آپ کو چومنے دیں گے۔ کعبے کا ایک ایک پتھر 1,24,000 انبیاء نے مس کیا ہے، ہر پتھر ایک کرامت ہے، ہر پتھر ایک کرامت ہے، مگر آپ کو چومنے نہیں دیں گے، آپ کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ پتھر ہے، یہ اے بندے خدا وہ پتھر ہے جس پر 1,24,000 انبیاء نے ہاتھ لگایا ہے، تجھ سے بہتر ہے اس لیے کہ اس میں کرامت ہے، تجھ میں تو کرامت انسانی بھی نہیں ہے، جو تجھے جو کھڑا کر دیا گیا ہے ستون کی طرح، بس یہ کہ تجھ میں حرکت ہے، ڈنڈا چلا رہا، ورنہ تجھ سے تو بہتر ہے وہ پتھر جس میں کرامت ہے۔ آخر کیوں خدا نے حجر اسود میں کیا رکھا؟ یعنی بہرحال میں نہیں چاہتا ہوں ان کی عبارت، اب آپ دیکھیے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، کہتے ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر قرآن اگر کافی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ہر مسلمان قرآن لے کے سمجھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں پھر میراث کے اس موازنے سے دونوں مذاہب کی میراث کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ میراث کے اس موازنے پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں قرآن کافی ہے، مگر قرآن کریم کس کے لیے کافی ہے، کس صورت میں کافی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں کتاب کا اجرا کر سکے، امت کو اختلاف و انحراف سے بچا سکے، وہ قوت امت کا وہ چنا ہوا طبقہ ہے جو قرآن کے حقیقی وارث ہیں، اور وارثان قرآن ہی قرآن کے سچے مفسر ہیں۔ کہتے ہیں ہم امم سابقہ میں بھی سنت الہیہ کو ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ بس اب اس پر میں صرف مجھے چونکہ میں آپ یہ ذہن میں رکھیے میں 8:30 بجے ممبر پر آیا ہوں، اور اگر آپ تھک بھی گئے ہیں تو میں نے ابھی 1 گھنٹہ آپ کا نہیں لیا ہے، اور یہ چونکہ یہی مجالس کا ٹھیک وقت ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے 10 منٹ آپ کی اجازت سے لے رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ بس اب صحیح نقطے پر جو اس پوری اب تک جو میں نے کتاب پڑھی اس کے صحیح نقطے پر اب میں پہنچا ہوں، مجھے اسی چیپٹر کا تلاش تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کوئی کہتا قرآن کافی ہے تو جو ابوبکر کی جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ انہوں نے قرآن ہی کے حوالے سے بیعت نہیں کی، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا انہوں نے قرآن ہی کے حوالے سے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جنہوں نے عمر سے مخالفت کی قرآن ہی کے حوالے سے ان کی مخالفت کی، تو وہ سب مسلمان تھے، وہ سب قرآن کو مانتے تھے، صحیح العقیدہ مسلمان تھے اور صحیح طور پر قرآن کو مانتے تھے۔ ایک بات، دوسری بات، آج خود مسلمانوں کے درمیان کیا قرآن سے
اتحاد و اتفاق کے لیے 2 رکعت نماز بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں جس پر آپ متحد ہوں؟ کیا قرآن کریم موجود ہے؟ قرآن کریم میں حکم وضو، حکم غسل، حکم طہارت، حکم تیمم، حکم نماز موجود ہے؟ کیا کسی قرآن کے کسی ایک حکم پر متفق ہیں؟ کسی حکم پر آپ بتائیں کیوں وضو کوئی یوں کرے کوئی یوں کرے؟ کیوں نہیں اتحاد ہوتا؟ قرآن کریم نے وضو کے سلسلے میں صریح احکام بتائیں۔ وضو میں اتفاق نہیں ہے، قرآن میں وضو موجود۔ غسل میں اتفاق نہیں ہے، قرآن کریم میں غسل موجود۔ روزے کے افطار کرنے اور رکھنے میں اتفاق نہیں مسلمانوں میں، روزے کے شروع اور انتہا قرآن میں موجود۔ قرآن کریم نے حدود کے سلسلے میں قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو نماز پڑھنے میں اتفاق نہیں ہے۔ جہاں قرآن نے کہا جب تم مسافر ہو تو روزہ اور نماز قصر پڑھ لو، قصر میں اتفاق نہیں ہے آپ کے درمیان۔ قرآن میں حکم موجود، قرآن میں احکام موجود ہیں، ان احکام پر مسلمانوں کا شدید اختلاف، اور شدید اختلاف کی بنیاد بھی قرآن۔ جیسا کہ میں نے 4 سال پہلے عرض کیا تھا، مامون عباسی کے ہاں ایک چور لایا گیا اور اس چور کے اس نے اعتراف کہ میں نے چوری کی ہے، تو پتا ہے قرآن کریم کی صریح آیت السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ ڈالو، مگر ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے، کیسے کاٹا جائے، یہ قرآن نے نہیں کہا، اس لیے کہ قرآن اس پر نازل ہوا جسے اس نے تربیت دے کے بھیجا ہے، اس نے تربیت دے کے بھیجا، تو اس سلسلے میں جس کو تربیت دی گئی ہے وہ جیسے کہے گا ویسے کیا جائے گا۔ تو آپ ایسی صورت میں اب آپ غور کیجئے، ایسی صورت میں جب چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے مامون شافعی کو، مالکی کو، حنفی کو، حنبلی کو لے کے آتا ہے، اور یہ علماء ایک کہتا ہے، دیکھیے قرآن ایک کہتا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا، دلیل کہا آئے تیمم، جب تم وضو یا غسل نہ کر سکو تو نماز کے لیے تیمم کرو، اور تیمم کیسے کرو؟ قرآن کہتا تیمم یہاں سے، تیمم کا حکم یہاں سے یہاں تک ہاتھ پھیرنا، ہاتھ کو یوں، میں بتا دیتا ہوں بچوں کو پتا چلے کہ تیمم، آپ نے مٹی پر یوں ہاتھ مارا، آپ نے وضو، اگر وضو کے بدلے تیمم کر رہے ہیں، اگر غسل کے بدلے کر رہے ہیں تو 2 دفعہ، وضو کے بدلے کر رہے ہیں تو 1 دفعہ، آپ نے نیت کر لی میں صبح کی نماز کے لیے تیمم کرتا ہوں بدلے وضو، واجب قربۃ للہ، اللہ اکبر۔ کسی بھی دیوار پر یا کسی برتن پر یا فرش پر پاک گرد پڑی ہو اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ چلے جائیں صحرا وہ مٹی میں مل لے۔ ہم مکے سے نکل رہے تھے، اذان ہو رہی تھی، تو جو ڈرائیور تھا وہاں بھی گیا تیمم کرنے کے لیے، جب آیا تو سب ہنسنے لگا، وہ مارنے پیٹنے پڑا، اس لیے کہ وہ ساری مٹی منہ پر مل کے آیا تھا۔ تو ہمارے ہاں جب 9 ربیع الاول مناتے تو ایسا ہی بناتے تھے، تو وہ ایسا بن کے آئے تھے، سب ہنس رہے تھے، اسے غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، تیمم اس طرح سے نہیں کرتے کہ آپ مٹی کو منہ پر ملے، صرف گرد ہو پاک، آپ نیت کر لیں میں تیمم کرتا ہوں بدلے وضو نماز فجر کے لیے یا نماز ظہر یا عصر، جو بھی نماز آپ کی نماز ہے، واجب اللہ اکبر، ہاتھ مارا، 1 دفعہ آپ نے صاف کیا، آپ نے یہاں سے یوں ہاتھ یوں یہاں سے آپ نے یوں کیا، پھر یہاں سے یوں کیا، یہ ہو گیا تیمم ختم وضو کے بدلے۔ اگر غسل کے بدلے تو دوبارہ ہاتھ مارے، پھر اسی طرح سے کر لے، یہ ہو گیا تیمم، ٹھیک، تیمم یہاں سے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اب جب مامون نے پوچھا کہ اس کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائے، اس نے آئے تیمم پیش کر کے کہا، چونکہ ہاتھ کاٹنے کے لیے کہا، اور آئے تیمم نے ہاتھ کا اطلاق یہاں تک ہوا، اس کے یہاں سے ہاتھ کاٹے جائے، ٹھیک۔ واقعاً مصنف کی تحقیق دیکھیے تو اس کی محنت دیکھیے، اس کی محنت، جب اس نے کہا یہاں سے ہاتھ کاٹے جائیں گے، حنفی سے پوچھا تو بتا، کہا نہیں اس کے ہاتھ یہاں سے کاٹے جائیں گے، کہا دلیل، کہا آئے وضو میں صاف طور سے قرآن کا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ہاتھوں کو، چہرے کو دھو لو اور ہاتھوں کو دھو لو کوہنی تک، آئے وضو میں ہاتھ کا اطلاق کوہنی تک ہوا ہے، تو چونکہ آئے وضو ہاتھ کوہنی تک کہہ رہی یہاں سے کاٹا جائے، مالکی سے کہا تو بھی بتا دے، کہا ان دونوں نے بتایا، آپ بھی سمجھ گئے کہ قرآن کا مطلب ہاتھ کی حد بندی نہیں ہے، وضو کی حد بندی ہے، تیمم کی حد بندی ہے، ہاتھ کی حد بندی قرآن کا کام نہیں، ڈکشنری کا کام ہے کہ ڈکشنری میں ہاتھ لفظیات کہاں تک وضع ہوا۔ ہم ڈکشنری کو جب دیکھتے ہیں کھول کے تو ہاتھ یہاں تک آیا،
اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے بیچارہ. تو امام نہم بھی موجود تھے. آقا امام نہم سلام اللہ علیہ سے پوچھا مامون نے فرزند رسول آپ بتائیں. حضرت نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھنا تھا تو یہ کیوں لے کے آئے آپ؟ کہا نہیں آپ بتائیں. کہا نہیں یہ بتا چکے ہیں. نہیں جو آپ بتائیں گے وہ ہوگا, جو میں بتاؤں گا وہ ہوگا. تو ان سب نے غلط کہا, ان سب نے غلط کہا. حضرت کا صریح جملہ ہے. تو بس میں آپ کو بتا دوں, آقا زین العابدین اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہما سے لے کر آقا امام حسن عسکری تک معصومین جیل میں تھے تو بھی غلط کو غلط کہا ہے, چپ نہیں رہے. غلط غلط ہے. حضرت نے فرمایا نہیں مامون, اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی. اس لیے کہ خدا کا ہدف اس کو بھیک مانگنا نہیں, اس کو بھکاری بنانا نہیں ہے. کہا فرزند رسول انہوں نے قرآن سے دلیل دی آپ سے؟ ہاں قرآن سے. اس لیے کہ یہ بیچارے حافظ ہیں, میں خود قرآن ہوں. ان میں مجھ میں فارق ہے, یہ حافظ ہیں, دو جملے حفظ کر کے, میں قرآن ہوں. قرآن کریم کا ارشاد ہے ان المساجد للہ, مساجد مسجد کی جمع ہے, سجدگاہیں صرف خدا کے لیے, وہاں بشر کو اختیار نہیں ہے. یہاں قرآن کی اس آیت میں مساجد سے مراد جسم کے وہ 7 جز ہیں بدن کے جو سجدے میں گرتے ہیں. سجدے کے وقت دونوں ہتھیلیاں, 2 پیشانی, 3 دونوں گھٹنے, 4 پیر کے دونوں انگوٹھے, یہ دونوں انگوٹھے, 2 گھٹنے, 4 ہتھیلیاں, 6 پیشانی, 7. یہ 7 اعضاء کو قرآن نے اس آیت میں مساجد سے تعبیر کیا ہے. اور ان مساجد کا تعلق صرف خدا سے, آپ نہیں کاٹ سکتے. ان کو کاٹو گے, ہتھیلی کاٹو گے تو کیا رکھے گا زمین پر؟ نہیں کاٹ سکتے. تو مامون نے کہا فرزند رسول واقعاً آپ قرآن ہیں. تو حضرت کے اس ارشاد کے مطابق اب مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی, آپ سن چکے. گفتگو یہ ہے کہ جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے, کیا اسی کے مکتب میں قرآن پر اتحاد ہے؟ اگر اس کے مکتب میں قرآن پر اتحاد ہے تو یہ ابو حنیفہ الگ, مالک الگ, حنبل الگ, شافعی الگ, یہ کیوں ہے؟ یہ مالک کیوں کہتا ہے یہاں مالک کیوں کہتا ہے نہیں ہاتھ کھولو؟ کیوں کہتا ہے ابو حنیفہ نہیں ضرور باندھو؟ کیوں کہتا ہے محمد ابن ادریس شافعی اگر پیٹ میں تکلیف ہو تو باندھو؟ اب پتہ نہیں پیٹ میں تکلیف سے ہاتھ باندھنے سے وہ کم ہوتی ہو. مجھے یعنی فقہی مسئلہ ہے, بخدا یہ فقہی مسئلہ ان کا فقہی مسئلہ ہے. پیٹ میں کوئی تکلیف ہو تو باندھو, اگر نہیں ہے تو نہیں باندھو. امام شافعی. مالکی کہتا نہیں باندھنا جائز ہی نہیں ہے. حنفی کہتا ہے یہاں باندھو, حنبلی کہتا نہیں یہاں باندھو. یہ اختلاف کیوں ہے؟ آخر پیغمبر خدا واقعاً سرور کائنات کو مسلمانوں نے کیا نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ قرآن کے بیان کرتے وقت تو چلیے تھکے ہوئے تھے بیچارے, بہت بھاگے تھے جنگ سے, اس وقت تو تھکن کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلا پیغمبر کیا کہہ رہے. سورہ مبارکہ محمد ماذا قال رسول اللہ آنفاً, کیا کہا بھی رسول خدا نے؟ ابھی تم بھی تو تھے. تو گویا جسم تھا, ان کی روح نہیں تھی. جب سرور کائنات کی گفتگو میں ہمیشہ ان کا جسم رہا, روح نہیں رہی, تو قرآن وہ کہاں سے لیں گے جب قرآن نہیں ہے ان کے پاس؟ اب آپ دیکھیے وضو پر اختلاف, تیمم پر اختلاف, نماز میں اختلاف, ہاتھ باندھنے پر اختلاف. قرآن موجود ہے, کسی حکم الہی پر اتفاق نہیں ہے. تو اب صالح الوردانی کہتے ہیں قرآن ہی تو سبب اختلاف ہے, وہ نقطۂ مرکزی اتحاد صرف رہبر ہے, صرف رہبر ہے, رہبر ہی ہے. تو اب قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے آگے بڑھ کر آواز دی کہ جو 2 آیتیں یاد کر کے آئے وہ رہبر نہیں بن سکتا, جو حافظ قرآن بن کے آئے وہ رہبر نہیں بن سکتا. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کریم سورہ واقعہ فاطر آیت نمبر 32, ایک صلوات بھیجیے گا. سورہ واقعہ فاطر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, آیت سورہ واقعہ فاطر آیت نمبر 32. ہم نے اپنی کتاب کے وارث تمام لوگوں میں سے ان کو ثم اورثنا
ثم اورثنا کتاب ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا کن کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، تمام بندوں میں سے جن کو ہم نے چنا تھا ان کو کتاب کا وارث بنایا۔ تو پتا چلا کہ انبیاء کے علاوہ بھی کتاب کے ہمیشہ وارث ہیں جن کو خدا نے چنا ہے، اور چناؤ کی لفظ قرآن کریم میں عہدے کے معنی میں آئی ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعض ومن بعض، کلمہ استفاء معنی چناؤ کے معنی میں۔ یہاں قرآن کریم سورہ واقعہ فاطر آیت نمبر 32 کہتا کہ ہم نے کتاب کے وارث بنائے، تو کتاب الہی کو خدا نے کسی کی وراثت میں دے دیا ہے، کسی کی وراثت ہے، جن کی وراثت ہے ان کو خدا نے اس وراثت کو دینے کے لیے چنا ہے، استفاء کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ تو کون ہے وہ منتخب؟ نہ تو عمر نے دعویٰ کیا میں منتخب ہوں، نہ ابوبکر نے دعویٰ کیا میں منتخب ہوں، نہ عثمان نے دعویٰ کیا میں منتخب ہوں، نہ کسی اور صحابی نے دعویٰ کیا میں منتخب ہوں، سوائے علی اور اولاد علی کے جنہوں نے صاف طور سے کہا ہم منتخب ہیں۔ تو جب منتخب ہستیاں بتا دیں ہم منتخب ہیں تو یا ان کی تردید میں دلیل لاؤ یا جھک جاؤ در ولایت پر۔ جن کو آپ مانتے ہیں ان میں سے کسی نے نہیں کہا ہم کلمہ استفاء میں کل عرض کروں گا اسی آیت پر اور آیت تطہیر پر ابن حجر نے، تمام نے، سب نے، آیت تطہیر میں سب نے، آج تک کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوا۔ یہ خدا جب استفاء کرتا ہے تو کیا کرتا ہے ان لوگوں کو؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم تجھے خدا نے چنا۔ جب چنا تو کیا کیا؟ وطہرک، تجھے پاک رکھا، واصطفاک، پھر پاک رکھنے کے بعد چنا۔ نبی تو نہیں تھی، رسول تو نہیں تھی، کہیں کے لیے چنا؟ پتا چلا چنے ہوئے افراد اسی گوت میں پلتے ہیں جس گوت کو وہ چنتا ہے، وہ پلتے ہی اسی گوت میں جس گوت کو وہ چنتا ہے۔ کوئی نہ کہے فرعون کے دربار میں موسیٰ پلے تھے، ہاں فرعون کی بیوی کو اس نے چنا تھا۔ سورہ تحریم، سورہ طلاق، فرعون کی بیوی کو ربی ابنی لی بیتن فی الجنہ، یہ فرعون کی بیوی، میرے ماں فرعون کی بیوی ہے جو موسیٰ کی محبت میں فرعون کی تلوار سے قتل ہو جاتی ہے، میثم تمار کی طرح۔ یہ فرعون کی بیوی ہے جس کی گود میں موسیٰ پلے، منتخب تھی وہ۔ اسی لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی ہوگی اور میری نور نظر ہوگی، جو دونوں اس طرح سے جنت جائیں گے۔ تو فرعون کی بیوی منتخب تھی، کائے کے لیے؟ فرعون کے لیے نہیں، موسیٰ کی تربیت کے لیے، موسیٰ کی تربیت کے لیے منتخب تھی۔ اور موسیٰ کی ماں وہ ہستی تھی کہ آپ پورے قرآن میں موسیٰ کے باپ کا ذکر لا کے دکھا دے میں امامہ چھوڑ دوں گا۔ موسیٰ کی ماں وہ منتخب خاتون کہ خدا براہ راست سورہ قصص میں، سورہ ہود میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اعراف میں موسیٰ کی ماں سے مسلسل گفتگو کر رہا۔ آپ سارہ کو دیکھیے، مسلسل خدا گفتگو کر رہا۔ آپ ہاجرہ کو دیکھیے، آپ حضرت مریم کو دیکھیے، یعنی جن کی گود میں نبوت و ولایت و امامت و حجت پلتی ہے اس گود کو بھی پلتا ہے۔ تو بس اب میں عرض کروں کہ کیسے ممکن ہے کہ سارے انبیاء کی تربیت کے لیے گود کو پاک و پاکیزہ رکھے، ان کی تربیت کے لیے منتخب کرے؟ تو ابو طالب منتخب تھا۔ اللہم صلی خدا اپنی حجت کا احسان اپنے دین کے دشمن کا اپنی گردن پر نہیں لیتا۔ خدا کسی بے دین کا احسان وہ یہ کل کو کہہ دے تیرا دشمن تو تھا مگر تیرے نبی کی میں نے تربیت کی، یہ احسان نہیں لیتا خدا۔
اسی لیے جب کوفے میں کسی نے کہا کاش یا علی آپ کے والد بھی آپ جیسے ہوتے، تو میرے مولا نے فرمایا تجھے کیا پتا میرے والد کون ہے؟ اس ذات کی قسم، مولا کائنات کا ارشاد، اس ذات کی قسم، میدان محشر میں 1,24,000 انبیاء کی عظمت ایک طرف، میرے باپ کی عظمت ایک طرف، اور میرا باپ میدان محشر میں کھڑے ہو کر کہہ دے پروردگار میں نے اپنی ساری نسل قیامت تک کے لیے تجھے دی، بیٹیاں دی، پوتیاں سب دے دیا، لے لے زینب کو، لے لے ام کلثوم، ساری نسل کو دی۔ میرے معبود میں نے زندگی سے تجھ سے کچھ بھی نہیں لیا، تجھ سے کچھ بھی نہیں، میں نے یہاں تک نہیں کہا مجھے جنت دے۔ جس کا بیٹا جنت تقسیم کرنے والا وہ کیوں کہے؟ میں نے یہ تک نہیں کہا میرے معبود میں نے زندگی میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، جو کچھ تو نے دیا تھا تیری بارگاہ میں نے پیش کیا۔ آج تجھ سے میں ایک سوال کرتا ہوں ابو طالب، مولا کائنات کا ارشاد، ہاں عرش الہی سے آواز آئے گا ابو طالب مانگ لے، تیرا حق ہے مانگ لے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھ اللہ کو قرضہ دے؟ اے ابو طالب مجھ پر تیرا قرضہ ہے، مانگ لے، میں نے تیرا قرضہ ادا نہیں کیا، مانگ۔ قرآن کی آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، مجھ جیسے سے خدا قرضہ مانگ رہا۔ قرضہ بھی مانگا جاتا ہے تو کسی شخصیت کو دیکھ کے مانگا جاتا ہے تاکہ عزت و آبرو، قرض بھی لے عزت و آبرو بھی برقرار رہے۔ تو ابو طالب وہ ہے قرض دیا، ذات لم یزل کو ساری نسل قرض دیا، کچھ بھی نہیں لیا۔ اب میدان محشر میں کھڑے ہو کر کہیں گے میرے معبود میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا۔ ہاں ابو طالب تیرا قرض ہے میرے اوپر، لے لے۔ میرے معبود ایک درخواست ہے، ابو طالب کی خاطر ان کو معاف کر دے، اس محشر میں جو ہے معاف کر دے۔ میرے مولا قسم کھا کے کہتے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے بابا کی بات کو خدا رد نہیں کرے گا، کہے گا ابو طالب لے لے، جس کو چاہے جنت لے جا۔ یہ ہے ابو طالب۔ بس اب میں اسی ابو طالب کے دوڑنے والے خون کے دو لال، اسی ابو طالب کی پوتی کے دو نور نظر، اے ہاجرہ آپ ایک اولو العزم نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں ہوتی ہوئی جب اسماعیل منا سے آئے تھے، لے جاتے وقت بے شک آپ سے نہیں کہا تھا خلیل نے فرمایا تھا ہم شکار کے لیے جا رہے ہیں، اے ہاجرہ آجا خلیل کربلا کو دیکھ لے، آجا ہاجرہ کربلا کو دیکھ لے۔ کتنا فرق ہے۔ حضرت ہاجرہ کے بارے میں ہر تاریخ نے لکھا ہے، واقع منا سے حضرت خلیل خدا کی واپسی اور حضرت اسماعیل کی، اور خاص طور سے سورہ واقعہ صافات کی تفسیر میں جب آئے ہیں تو حضرت ہاجرہ دروازے پر منتظر تھی، ظاہر ہے صحرا میں اکیلا نور نظر لال اسماعیل منتظر تھی، شیطان پہلے بتا چکا تھا۔ جب آئے اسماعیل کو لے کے دوڑ کے آگے بڑھی، اسماعیل کو گلے سے لگایا، ایک روایت میں 8 سال، دوسری روایت میں 12 سال گلے سے لگایا۔ اے خلیل خدا کیا میرے بیٹے کو واقعاً ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا؟ تو حضرت خلیل نے کہا ہاں لٹایا تھا، میرے پروردگار کا حکم تھا۔ ہاجرہ میرے نور نظر اسماعیل کیا لیٹ گئے تھے؟ تو اب ماں سے لپٹ کے کہا ہاں والد گرامی میں لیٹ گیا تھا۔ جب گلو یا نازنین کو دیکھا تو چھری کا داغ تھا، صرف چھری، تاریخ طبری یہی مصنف، چھری کا داغ دیکھ کے آہ کہا، 3 دن تک روئے اور تیسرے دن انتقال ہو گیا چھری کا داغ دیکھ کے۔ سلام ہو تجھ پر اے ثانی زہرا، اے وارث منا، سلام ہو آپ کی عظمتوں پر۔ واقعاً خون علی ہے، عصمت زہرا ہے، عظمت خاتم الانبیاء ہے شہزادی زینب میں۔ خدا نے دین کی بقا کے لیے، سارے انبیاء کی حفاظت کے لیے اس شہزادی کو منتخب کیا ہے۔ واقعاً آپ دیکھتے نہیں، آقا سید الشہداء صلی اللہ علیہ وسلم جب اب میدان کی طرف جا رہے ہیں،
امامت کو زینب کے حوالے کر رہے ہیں. بہن اب امامت کی حفاظت کرنی ہے، امامت کی حفاظت کرنی ہے. امامت کو آقا زین العابدین کو شہزادی کے حوالے کر رہے ہیں. ایسی شہزادی خرابہ کوفہ میں سب کچھ دینے کے بعد سجدے میں گر کے یہ کہہ دے میرے معبود میں تیری کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ امامت کا، ولایت کا، نبوت کا اور اب شہادت کا. کس حاجرہ ہیں جو داغ دیکھ کے تڑپ کے رو کے 3 دن کے بعد انتقال ہو جاتا ہے. زینب ہیں جو سجدے میں گر کے فرماتی ہیں تیری کس نعمت کا شکر ادا کروں. اب آئے ہیں صبح عاشور ہے، دونوں لال رات بھر خیمے میں جا کر رہی ہیں اور دونوں لال کو سامنے بٹھا کے سمجھا رہی ہیں میرے لال جعفر طیار دادا ہے، علی نانا ہے اور میں زینب ہوں. دیکھو کل میرا لاج رکھنا اور کل سب سے پہلے جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے شہزادہ علی اکبر چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ بھائی قاسم کے نور نظر قاسم چلے جائیں، بھائی حسن کے. تمہیں صبح شہزادی ایک مرتبہ سید الشہداء خیمے کے دروازے سے گزر رہے تھے. جب آپ نے دیکھا شہزادی دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھا کر جس طرح سے ان کو جیسے اس سے ایک رات پہلے جس طرح سے باب الحوائج تلوار چلانا سکھا رہے تھے، عین اسی طرح سے شہزادی انہیں غیرت دلا رہی ہیں، انہیں خون میں جوش دلا رہی کہ دیکھو کل تمہیں جانا ہے میرے لال، اور پھر میدان محشر میں مجھے میری ماں کے سامنے بھی جانا ہے. اور دیکھو دونوں شہزادے کہتے ہیں والد گرامی ایک درخواست ہے، کیا آپ مامو جان سے یہ درخواست کر سکتی ہیں؟ تو یہ روایت ہمارے تقریباً اکثر مورخین نے نقل کی ہے. شہزادی نے پوچھا آن سے میرے لال کیا خواہش ہے؟ والدہ گرامی کیا یہ ممکن ہے کہ علم کل ہمیں مل جائے؟ تو شہزادی نے فرمایا میرے لال یہ تو نے کیا تمنا کی؟ میرے پہلوان عباس کے ہوتے ہوئے علم کی تم نے کیوں خواہش کی؟ علم کے حقدار عباس ہیں، یہ میرے بھائی کے سامنے بھی نہیں کہنا. اچھا ماں مجھے معاف کر دیں. فوراً دونوں شہزادوں نے ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھے، سر رکھ کے کہا معاف کریں، واقعا میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ چاچا عباس سے ہم علم لے لیں، مگر چونکہ ہم بھی ایک علمدار کے بیٹے ہیں جعفر طیار کے، اور جعفر طیار کے پوتے ہیں اور علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں. ہم نے چونکہ آپ نے ہم سے کہا تھا اس لیے ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماموں پرچم دیں گے تو ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے، تو اس لیے معاف کیجئے گا. شہزادی نے فرمایا نہیں میرے لال کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا. اب صبح جب دونوں بالکل مسلح ہو کے آقا حسین کے سامنے آئے اور آقا سید الشہداء خیمے کے دروازے پر کرسی پر تھے، حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے دیکھا دونوں نور نظر آ رہے ہیں قریب. ایک مرتبہ اٹھے کرسی سے، اٹھ کے دونوں کو سینے سے لگایا میرے لال کیوں آئے ہو؟ اب بس اجازت لینے کے لیے آئے. جیسے ہی آقا حسین نے سنا اجازت لینے کے لیے تو آپ سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے فرمایا کیا یہ ممکن نہیں ہے تم اہل حرم کو لے کے مدینہ چلے جاؤ؟ یہ جملہ سننا تھا. ادھر خیمے میں شہزادی نے سنا، ادھر دونوں شہزادوں نے سنا. اب لوٹ گئے نیچے زمین پر، قدموں پر ہاتھ رکھا، سر رکھا، چونکہ شہزادی نے فرمایا تھا کہ اگر حسین کہہ دیں تو بس آخر میں یہ کہہ دینا کہ اگر آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی تو بس ایک کام کر سکتے ہیں، ہم خیمے میں جا کے ماں کو لے کے آ سکتے ہیں آپ کے پاس، ماں آ جائیں گی آپ کے پاس. تو جب حضرت نے آقا نے یہ جملہ سنا نہیں میں اجازت دے دیتا ہوں، خیمے کے دروازے پر نکل کے شہزادی نے کہا حسین آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے میرے بچوں کو اجازت دی. اب جب اجازت دے دی، اب رخصت کیا، تو آقا حسین جب اہل حرم میں سے کسی بھی لال کو رخصت کرتے تھے تو سینے سے لگا کر دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دے کر ایک دعا کرتے تھے، نانا جان اب آپ گواہ رہیے گا کہ جن کی رگوں میں خون رسالت ہے اب ان کو بیچ رہا ہوں. اب جب اون محمد میدان کی طرف گئے تو آقا حسین پیچھے پیچھے چلے، پلٹ کے دیکھا، کہا مامو جان آپ کیوں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ آقا نے رخصت کی، چلے گئے. ظاہر جعفر طیار کے پوتے اور علی کے نواسے اور باب الحوائج کے شاگرد تھے پہلوانی میں. اب جا کے جو جنگ لڑی، جنگ لڑتے لڑتے میں یہاں پر آ کر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آپ زیارت کے لیے جائیں تو غور کیجئے گا، شہداء سب کے سب ایک جگہ گودال قتلگاہ میں ہیں، سارے شہداء ایک جگہ گودال قتلگاہ میں ہیں.
دو چار شہداء ایسے ہیں جو بالکل قتل گاہ سے، ایک تو حضرت مسلم کے دونوں یتیم، نہ تو کوفے میں ہیں نہ کربلا میں ہیں۔ آپ بغداد کی طرف سے جاتے ہیں تو نہر فرات کے بغداد کی طرف کے کنارے میں تقریباً 2 میل اندر جا کے ہیں، اور ان دونوں معصوموں کے روزے۔ اب جب آن محمد کے روزے آپ دیکھتے ہیں تو میدان کربلا سے بغداد کی طرف 10 میل کے فاصلے پر ہے، 10 میل کے فاصلے پر ان معصوم بچوں کے روزے ہیں۔ اس سے صاف طور سے صاحب ریاض القدس اور صاحب منتہی الاعمال کی یہ روایت صحیح ہے، تقریباً صحیح ہے، چونکہ اس وقت روزے ان کے وہاں ہیں۔ تو 10 میل دور جا کے گرنے کے معنی یہ ہوئے کہ 10 میل تک فوج سے مقابلہ کیا، دو معصوم جوانوں نے 10 میل تک مقابلہ کیا۔ بس ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، قاسم جب گرے تھے تو ماں موجود تھی، درست ہے بابا نہیں تھے۔ آقا حسین کم سے کم لاش کو لے کے آئے تھے، آقا علی اکبر کی لاش کو لے کے آئے تھے، باب الحوائج کی جنازے پر بھی شہزادیاں پہنچ گئی تھی، مگر جب 10 میل دور گر جائیں تو اب آپ بتائیے کیا کوئی شہزادی پہنچی ہے؟ نہیں پہنچی۔ کیا شہزادی زینب پہنچی؟ نہیں پہنچی۔ جب دونوں لال پر ایک مرتبہ آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مامو جان ہمارا آخری سلام قبول کیجئے، تو ایک مرتبہ آقا حسین سوار ہوئے، جب چلے میدان کی طرف تو شہزادی نے پوچھا، حسین کیا میرے لال کے پاس جا رہے ہیں؟ ہاں بہن اب جا رہا ہوں اون محمد کے پاس۔ تو شہزادی نے آواز دی، حسین یہ زحمت نہ کیجئے گا کہ لاشوں کو لانے کی زحمت نہ کیجئے گا۔ یا شہزادی نے، اب شہزادی واقعاً ہر شہید پر شہزادیاں پہنچ گئی، یہ دونوں شہید جن کے جنازے پر شہزادی بھی نہ پہنچے۔ ماتم حسین